اور رسول اللہ کے والدین کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ سنیے ابو داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی اور کہ اللہ کے رسول میرے والدین کہاں ہیں؟ تو کہا جہنم میں۔ وہ زاروں خطار رونے لگے کہ میرے والدین جہنم میں۔ دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے، کہا اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا میرے بھی وہی ہیں۔ صحیح روایت ہے، اور کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ نبی کے خاندان والے یا اس کے والدین جہنم میں ہیں، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کہاں ہوں گے؟ بچپن سے سن رہے ہیں، پیڑھی در پیڑھی سن رہے ہیں، پیڑھی در پیڑھی روایت آ رہی ہے کہ سرکار غریب نواز ہندوستان آئے اور آپ نے اسلام کی تبلیغ کی، اور آپ ایران کے علاقہ سنجر سے نکلے، پھر آپ بغداد آئے، عراق گئے، بغداد آئے، بغداد میں قیام رہا، سمرقند، بخارا اور دنیا کے کئی علاقوں کی سیر و سیاحت کی، اور آپ اسلام کی تبلیغ کرتے کرتے ہندوستان آئے۔ تو ہندوستان میں بھی آپ نے اپنی تا زندگی جو تبلیغ فرمائی، تو کل ایمان لانے والوں کی جو تعداد ہے وہ کتنی ہے؟ 90 لاکھ۔ مگر ایڈوکیٹ فیض کیسے جھوٹ بولتا ہے، ذرا آئیے سنیے۔ ساؤنڈ چالو کیجئے بھائی اس کا ویڈیو کا۔ تو یہ 15 صحابہ، 15 نہیں چلیے ایک ہی مان لیتے وہ ایک صحابہ تھے، میں سمجھتا ہوں ایک صحابی بھی کافی ہے پورے دنیا کے مقابلے میں۔ ایک ولی اللہ جب پورے ہندوستان کو کر سکتے ہی، ماشرف ایمان کے ایک سلام کا تو 90 لاکھ اور ایک سلام میں 90 لاکھ، تو ایک صحابی تو 90 کروڑ اور 90 کروڑ کی طاقت رکھتا ہے، اور ایک نبی تو خالی ایسا دیکھ لے تو جتنی دنیا تک انسان ایمان میں آ جانا چاہیے۔ لیکن افسوس ابو جہل آیا ہی نہیں آخر تک، افسوس کی نظروں میں بات نہیں تھی جو ہمارے ولیوں میں ہے کہ 90 لاکھ ادھر اور 90 لاکھ ادھر، ایک سلام پہ تو 90 لاکھ بولے، دوسرا 90 لاکھ۔ ابو جہل پڑوسی رہا لیکن بیچارہ 9 سال 10 سال تک ایمان نہیں لایا، مر گیا، پھر مر کھپ گیا جنگی جو بدر کی۔ کیسے کیسے قصے بیان کرنے والے سنا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک ولی 90 کروڑ کر سکتا، 90 لاکھ کر سکتا ہے، تو ایک صحابی تو 90 کروڑ کی طاقت رکھتا ہی ہوگا، 10 ٹائمز تو طاقتور ہوں گے ہی ان سے۔ کچھ سمجھ میں آیا آپ کو کس بات پہ تنقید کر رہا ہے؟ سب سے پہلے تو اس نے قصہ جھوٹا گڑا، اور یہ صرف اس کی بات نہیں ہے، اس کو اگر سمجھنا اور دیکھنا ہے آپ کو، تو آپ کو ایک سلسلے وار دیکھنا پڑے گا، تب آپ کے سمجھ میں آئے گا۔ کہ ہمارے یہاں یہ مولوی معراج ربانی ہے، یہ پورا اس فرقے کا ایک اجماعی عقیدہ ہے کہ جتنا اچھا جھوٹ بول سکتے ہو بولو، جتنا زیادہ جو جھوٹ بولے گا وہ اتنا بڑا خطیب اور عالم ہے۔ اب یہ معراج ربانی کے اس بارے میں کیا کہہ رہا ہے جو ایڈوکیٹ فیض نے کہا، اس کو بھی سنیے۔ جی خواجہ اجمیری نے پتہ نہیں ادھر سلام پھیرا تو 90,000 مسلمان ہو گئے کہ جی خواجہ اجمیری نے پتہ نہیں ادھر سلام پھیرا تو 90,000 مسلمان ہو گئے، اور ادھر سلام پھیرا تو 90 کروڑ ادھر 1000 مسلمان ہو گئے۔ اس طرح صوفیوں نے، سنتوں نے ہمارے دیش میں اسلام کو پھیلایا تھا، کذب ہے، جھوٹ ہے، بہتان ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ جی خواجہ غریب نواز نے نماز پڑھی، ادھر سلام پھیرا تو 90,000 لوگ اسلام میں آ گئے، ادھر سلام پھیرا تو 90 کروڑ، اور پھر خود ہی کہہ رہا ہے یہ جھوٹ ہے۔ سوال یہ ہے کہ جھوٹ بولا کس نے؟ وہ جھوٹ تم ہی بول رہے ہو۔ ہمارے کسی عالم نے نہیں لکھا کہ غریب نواز نے بس ایک بار نماز پڑھی، ادھر سلام پھیرا تو 90,000، ادھر پھیرا تو 90 کروڑ۔ 90 کروڑ تو ہندوستان کی آبادی نہیں تھی، تیرے باپ نے گن لیا تھا۔ اور وہ کون سا میدان تھا بھائی؟ ابھی کن کے میلے میں 2-4 کروڑ آ گئے تو اتنا بوال ہو گیا، حالانکہ 2-4 کروڑ بھی نہیں آئے، وہ بھی ایک تھوڑی سی لمبی بڑی بڑی چھوڑی جا رہی ہے کہ 2 کروڑ آئے، 1 کروڑ آئے۔ مگر سوال یہ ہے کہ بھئی ایریا کتنا ہے؟ 2 کروڑ لوگوں کے لیے ایریا بھی تو چاہیے، ایریا کے ساتھ ٹرینیں کتنی ہیں، آ جا رہی ہیں کتنی ٹرینیں، یہ بھی ایک الگ ہے۔ چلو ان کا معاملہ ہمیں سے کوئی غرض نہیں، وہ جانے ان کا کام جانے، ہمیں کیا 2 کروڑ آئے گے 2 ارب آ جائے، بھائی آپ کا معاملہ ہے۔ لیکن بہرحال 90 کروڑ لوگوں کے لیے کتنا بڑا میدان چاہیے، اور وہ کون سا میدان تھا جو غریب نواز نماز پڑھ رہے تھے، 90 کروڑ لوگ جمع تھے اور اس انتظار میں تھے کہ جیسی سلام پھیرے تو ابھی کہتا ہے کہ ادھر سلام پھیرا تو 90,000 اور ادھر پھیرا تو 90 کروڑ۔ یہ 90,000 کیوں باہر بیٹھے تھے برادری سے؟ یہ ہمارے علماء نے
لیکن جب تک وہابی جھوٹ نہ بولے وہ اپنے باپ کی اوریجنل اولاد ہو نہیں سکتا. اب یہ دوسرے مولوی صاحب کو پوری یعنی کیٹیگری یہاں سے وہاں تک، اب ان کو سن لیجیے. ان کو بھی آپ جانتے ہوں گے، یہ بھی بڑے مقبول ہے آپ کے علاقے میں، آتے ہیں یہ بھی، سنیے ان کو. سیرت خواجہ پڑھو یہ اجمیری، یہ حاجی علی کی درگاہ پہ مل جائے گی کتاب. سیرت خواجہ پڑھو یہ اجمیری، یہ حاجی علی کی درگاہ پہ مل جائے گی کتاب. سیرت خواجہ کتاب ہے، اور کہاں ملیں گی؟ حاجی علی میں. آج وہ 10 سال ہونے کو آ گئے، 8 سال ہونے کو آ گئے، بول بول کے تھک گیا کہ خبیث کی اولاد کتاب تو ہمیں دکھا، اس کا تو حوالہ دے رہا ہے. مگر موت آ رہی ہے. سینکڑوں جگہ لوگوں نے جا جا کے پکڑا ہے کہ بھائی تو جھوٹ بیان کر رہا ہے، کون سی کتاب ہے ہمیں تو دکھا. کبھی سیرت غوث کہتا ہے، کبھی سیرت خواجہ کہتا ہے، کتاب کے نام بدلتے ہیں. جتنے جلدی آدمی کپڑے نہیں بدلتا اتنی جلدی یہ بات بدل لی. اب بہرحال حاجی علی کو کتاب مل رہی ہے، اسی نام پہ کوئی کتاب نہیں. اس میں کیا لکھا ہے سنیے اس کی. اجمیری، یہ حاجی علی کی درگاہ پہ مل. سیرت خواجہ پڑھو یہ اجمیری، یہ حاجی علی کی درگاہ پہ مل جائے گی کتاب. سیرت خواجہ پڑھو یہ اجمیری، یہ حاجی علی کی درگاہ پہ مل جائے گی کتاب. سیرت خواجہ پڑھو. لکھا ہے کہ خواجہ صاحب جب ہندوستان میں آئے تو ایک دم اسلام کی پھیل گیا، اور اسلام ایسا پھیلا کہ جب وہ نماز پڑھتے تھے تو دائیں طرف سلام پھیرتے تھے تو 90,000 آدمی مسلمان ہو جاتے تھے، اور بائیں طرف سلام پھیرتے تھے تو 90,000 آدمی مسلمان ہو جاتے تھے. میں نے بہت غور کیا کہ 90,000 دائیں، 90,000 کتنے ہو گئے؟ 1,80,000. سنتیں چھوڑ دو، نفل چھوڑ دو، صرف فرضی فرض لے لو، ظہر اثر مغرب عشاء، تہجد بھی چھوڑ دو. چلو 5 وقت کی نماز میں کتنے ہو گئے بھائی؟ 1,00,000 آپ جو 1,80,000 ایک ٹائم میں ہو رہے ہیں. 90,000 1,80,000 تو 1 پنچے 5 اور 8 پنچے 40، 4 لاکھ. 5 اور 4 کتنے ہو گئے؟ 9 لاکھ. ایک دن میں 9 لاکھ آدمی. خواجہ صاحب کی کرامت دیکھو، ایک دن میں کتنے ہو گئے؟ 9 لاکھ. اور محمد رسول اللہ 13 سال پتھر کھائے، مکے میں پٹے، مار کھائے، لوگ مجبور کر دے اور نکلے اور ہجرت کر کے مدینہ جائے. تو اس 13 سال کی کڑی محنت میں کتنے لوگ اسلام لائے. جب جنگ بدر ہوئی تو سب جوڑے گئے، بچے بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی. جب سب جوڑے گئے تو لڑنے والوں کی تعداد تھی 313. میرے بھائیوں، یہ 13 سال کی محنت تو 313 یا ایک دن میں 9 لاکھ. پورا تفسیرہ چل رہا ہے، سمجھ رہے آپ؟ سوال یہ ہے سب سے پہلا کہ یہ واقعہ لکھا کس نے؟ ہمارے کس سنی عالم نے کہا؟ وہابی پہلے گڑتا ہے اور پھر اس کا رد کرتا ہے. اور ہمارے سیدھے سادے نوجوان کیا بولتے ہیں؟ ہاں یار اتنا بڑا مولوی بول رہا ہے تو ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ تھوڑی بولے گا یار، سنیوں کی کسی کتاب میں لکھی ہوں گی. اس لیے ان کی موت کہاں تھی ان مولویوں کی؟ یہ اپنے مجمع میں تو جتنا چاہے بھوگ سکتے، ان کو صرف ایک ان کی تقریر کے جواب میں ایک جملہ بول دو تو ان کا پاجامہ آگے سے گیلا اور پیچھے سے پیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور وہ جملہ ہوتا ہے بھائی مناظرہ کرو، تو پاجامے ان کے گیلے ہو جاتے. تفسیریں کر رہے ہیں. ارے بھائی تفسیرہ تب تمہیں زیب دیتا ہے کہ جب ہماری کتاب میں لکھا ہو. ہماری کس کتاب میں لکھا ہے کہ آپ نے ادھر سلام پھیرا تو 90,000، ادھر سلام پھیرا تو 90,000، اور 5 وقت کی نماز، اور وہ سارا کیلکولیشن لگایا، ایک دن میں اتنے لاکھ، اور 2 دن میں اتنے، اور اتنی زندگی میں اتنے. اور نبی پاک نے 23 سال تبلیغ کی، 313 لوگ ایمان لائے. جب سے اس خبیث کو یہ بھی نہیں معلوم کہ جنگ بدر میں 313 لوگ شریک تھے، 313 ہی مسلمان نہیں تھے. ظاہر ہے کہ وہ جنگ میں خواتینیں تو نہیں آئی تھی بدر میں، وہ بھی مومنین میں تھی. بچے نہیں تھے اس میں چھوٹے، وہ بھی مومنین تھے. بہت سے سیف العمر بوڑھے نہیں تھے جنگ میں شریک، اس کو 313 ہی لکھے ہوتے. اور یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ رسول اللہ نے اتنی تبلیغ کی تو اتنے تھوڑے ہی ایمان لائے. علماء فرماتے ہیں کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس وقت مدینے اور اطراف میں جو کل مسلمانوں کی آبادی تھی وہ تقریباً 2,40,000. مگر سب سے زیادہ اسلام پھر کس کے دور حکومت میں پھیلا؟ فاروق اعظم. فاروق اعظم کے زمانے میں روم فتح ہوا، فاروق اعظم کے زمانے میں ایران فتح ہوا، فاروق اعظم کے زمانے میں
عراق فتح ہوا، فاروق اعظم کے زمانے میں شام فتح ہوا، فاروق اعظم کے زمانے میں مصر فتح ہوا، بڑے بڑے ملک فتح ہوئے اور وہاں اسلام پہنچا۔ فاروق اعظم کے زمانے میں جتنے لوگ اسلام میں داخل ہوئے اتنا بظاہر رسول کے زمانے میں نہیں ہوئے تھے، لیکن سب جانتے ہیں کہ بنیاد چونکہ رسول نے رکھی، اب قیامت تک جتنے ایمان لانے والے ہوں گے، جتنے مسلمان ہوں گے، وہ سب رسول اللہ کی امتی اور حضور کی تبلیغ کا ثمرہ مانیں گے۔ یہ سب خادم ہیں، جتنے مبلغین اسلام پھیلائے سب نبی کے خادموں میں گنتی ہے۔ اصل خدمات اور اصل کارنامہ کس کا مانا جائے گا؟ رسول اللہ کا، کیونکہ سرکار نے اسلام کی بنیاد رکھی۔ تو سب سے پہلے تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اسی بات کو ایڈوکیٹ فیض نے بولا ہے۔ اب آپ ایڈوکیٹ فیض کی کلپ سنیں گے تو اب آپ کے سمجھ میں آئیں گی کہ یہ بدبخت کیا کہہ رہا ہے۔ سنیے۔ تو یہ 15 صحابہ، 15 نہیں چلیے ایک ہی مان لیتے وہ ایک صحابہ تھے۔ میں سمجھتا ہوں ایک صحابی بھی کافی ہے پورے دنیا کے مقابلے میں۔ ایک ولی اللہ جب پورے ہندوستان کو کر سکتے ہی، بادشاہ ایمان کے ایک سلام کا تو 90 لاکھ اور ایک سلام میں 90 لاکھ، تو ایک صحابی تو 90 کروڑ اور 90 کروڑ کی طاقت رکھتا ہے، اور ایک نبی تو خالی ایسا دیکھ لے تو جتنی دنیا تک انسان ایمان میں آ جانا چاہیے۔ لیکن افسوس ابو جہل آیا ہی نہیں آخر تک، افسوس کی نظروں میں بات نہیں تھی جو ہمارے ولیوں میں ہے کہ 90 لاکھ ادھر اور 90 لاکھ ادھر۔ ابو جہل کو حضور دیکھتے رہے، ایمان میں نہیں لایا۔ ایک نبی تو دیکھے تو پھر کروڑوں آ جائے ایمان میں، مگر ہمارے نبیوں کی نگاہوں سے لوگ ایمان میں نہیں لائے۔ مگر حضرت خواجہ غریب نواز نے ایک سلام پھیرا تو 90 لاکھ، 90 کو 90 بول رہا ہے، پتہ نہیں کون سی زبان ہے وہ، اللہ جانے۔ ہمارے تو 90 بولتے ہیں اس کو، وہ 90 ہے، پتہ نہیں کون سے 90 ہے۔ تو جناب عالی ایڈوکیٹ صاحب جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ کورٹ میں جھوٹ بولتے بولتے جلسوں میں بھی جھوٹ بولنے لگے۔ پہلے یہ تو بتاؤ کہ یہ واقعہ لکھا کس کتاب میں ہے؟ کون عالم ہے ہمارا جس نے لکھا کہ ادھر سلام پھیرا؟ ہمارے کسی عالم نے یہ نہیں لکھا کہ سلام پھیرتے تو 90 لاکھ اور 90 ہزار اور 90 کروڑ لاتے تھے۔ ہمارے علماء نے جو لکھا محتاط طریقے سے لکھا کہ غریب نواز نے جو کل زندگی میں تبلیغ فرمائی، کل زندگی میں کل ایمان لانے والوں کی تعداد 90 لاکھ۔ یہ نہیں لکھا کہ سلام پھیرا تو 90 لاکھ۔ اتنے احمق و بیوقوف نہیں ہے ہمارے علماء تمہاری طرح، تم بیوقوف ہو۔ اس طرح کی کوئی بات لکھ کیسے سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ 90 کروڑ اس وقت آبادی نہیں تھی۔ ارے ابھی جا کر 140 کروڑ اب ہوئی، تو اس وقت 90 کروڑ کہاں سے آگے؟ تو کچھ بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور آئیے ایک دوسرا یہی ایڈوکیٹ فیض کا ایک معاملہ دیکھیے۔ تعویذ کے تعلق سے، چلیے اس کو میں بعد میں دکھاتا ہوں۔ رسول اللہ کے والدین کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ سنیے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی اور کہ اللہ کے رسول میرے والدین کہاں ہیں؟ تو کہا جہنم میں۔ وہ زارو خطار رونے لگے کہ میرے والدین جہنم میں۔ دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے، کہا اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا میرے بھی وہی ہیں۔ صحیح روایت ہے، اور کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ نبی کے خاندان والے یا اس کے والدین جہنم میں ہیں، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کہاں ہوں گے؟ ہم جانتے ہیں نوح علیہ السلام کا بیٹا کہاں ہوں گا اور آپ کی بیوی کہاں ہوں گی؟ لوط علیہ السلام کی بیوی کہاں ہوں گی؟ ہوتا ہے ایسا، یہ حقیقتیں ہیں۔ ایمان اصل ہے، یاد رکھیے۔ نبی سے رشتہ ہونا کوئی اہمیت کا حامل نہیں ہے، ایمان اصل ہے۔ بہت سے لوگ رشتے جوڑ رہے ہیں ولیوں سے اور نبیوں سے، یہ اصل نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کیا اس پہ عمل کیجئے، یہ اصل ہے۔ اتباع کیجئے رسول کی، یہ اصل ہے۔ بہر کیسے گمراہ کرتے ہیں؟ نبی سے رشتہ کام نہیں آئے گا، نبی سے تعلق کام نہیں آئے گا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کا نبی سے کیا رشتہ ہے؟ ارے بولیے یار، امتی کا رشتہ ہے نا، خاندان کا تو رشتہ نہیں ہے۔ آپ رسول کی اولاد ہے، رسول کا خون نہیں ہے۔ ہاں سادات کی بات الگ ہے، ان میں کوئی سید بیٹھا اس کی بات الگ ہے، مگر اکثریت جو یہاں بیٹھی ہوئی ہے وہ غیر سادات ہے، ان کا رشتہ خون کا نہیں ہے، حسب و نسب کا نہیں ہے، ایمان کا رشتہ ہے، امتی ہونے کا ہے۔ اور میرے آقا کی یہ نسبت کیا کام آئیں گے؟ آقا فرماتے شفاعتی امتی لأہل الکبائر، میری شفاعت میری امت کے بڑے گناہگاروں کے لیے ہے۔ جب آقا اپنی امت کے بڑے گناہگاروں کی شفاعت کریں گے تو اپنی اولادوں کو چھوڑ دیں گے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اولادوں کی شفاعت کی ضرورت ہی نہیں ہے، نبی کی اولاد امتوں کی شفاعت کرتے ہوئے،
امام حسین امام حسن کے بارے میں آقا نے کہا میرے یہ شہزادے جنتی نوجوانوں کے سردار ہے. یہ جنت کی سرداری کس کی نسبت سے ملی؟ رسول اللہ کے نواسے ہونے کی بنیاد. اپنے بیٹی فاطمہ کے بارے میں کہا کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی نوجوانوں جنتی عورتوں کی سردار ہے. مسند المستدرک امام حاکم کی حدیث کی کتاب ہے اور صحیح حدیث ہے. امام حاکم نے اس کو صحیح الاسناد کہا. آقا نے مولا علی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا کہا؟ اے علی سنو، ان اول من يدخل الجنہ، سب سے پہلے جنت میں جو داخل کیے جائیں گے، انا وہ میں ہوں، انتا وہ تم ہو، وہ فاطمہ وہ حسن وہ حسین. کہ جنت میں جو سب سے پہلے داخل ہوں گے علی، وہ میں ہوں گا، تم ہوں گے، فاطمہ ہوں گی، حسن اور حسین ہوں گے. مولا علی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم جنت میں چلے جائیں گے تو فَمُحِبُّونَا ہم سے جو محبت کرتے ہیں دنیا میں ان کا کیا ہوگا؟ آقا نے فرمایا کہ علی غم نہ کرو، وَمِن وَرَائِكُمْ وہ ہمارے پیچھے پیچھے چلے آؤ. یہ نسبتیں تو ہے نا فائدہ دے رہی ہے. لیکن ایڈوکیٹ فیض صاحب نے کہاں سے جھوٹ شروع کیا؟ کہا کہ رسول اللہ کے بعد ایک شخص آیا، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، حوالہ دیا انہوں نے سنن ابو داؤد. اس طرح حدیثوں کو سمجھتے ہیں یہ غیر مقلد، اس طرح ان کا مبلغ علم ہے. رسول اللہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آ کے کہا کہ یا رسول اللہ میرا باپ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا جہنم میں ہے. وہ رونے لگا، پھر حضور بھی رونے لگے. کہا فکر نہ کر، تو کیوں روتا ہے؟ میرے ماں باپ بھی جہنم میں ہیں. اور اس کے بعد کہتا ہے کہ ہوتا ہے ایسا. لوط علیہ السلام کی بیوی کہاں ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کہاں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ کہاں ہے؟ جہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا تعلق ہے، قرآن میں آزار نام کا جو باپ کہہ کر اللہ نے مخاطب کیا ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ وہ آپ کا باپ نہیں بلکہ آپ کا چچا ہے. اور یہ سنن ابو داؤد میں بھی جو حضور نے کہا کہ تیرا باپ اور میرا باپ، وہاں والدین نہیں آیا، باپ کی جگہ لفظ آیا، تیرا باپ اور میرا باپ دونوں جہنم میں. شارحین حدیث نے واضح کیا، صاف طور پہ لکھا کہ یہاں باپ سے مراد ابو طالب ہے، اس لیے کہ آقا کی حدیث ہے کہ چچا باپ کی جگہ ہوتا ہے. رسول کے والد نہیں ہے سگے. کیوں؟ کہ جس وقت حضرت عبداللہ کا وصال ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی، حضور نے اعلان نبوت بھی نہیں کیا. جب اعلان نبوت ہی نہیں کیا تو پھر ایمان کا تو سوال ہی پیدا ہے. حضور کو دیکھا ہی نہیں تو ایمان کیسے لگا؟ یہ وہ جو تھے وہ دین توحید پر اللہ کو ایک جانتے ہیں. اور جب تک نبی نہ ہو وہ دور دین فطرت کہلاتا ہے، دین فطرت کہلاتا ہے. اس وقت اللہ کو جو ایک مانتا ہے وہ بھی ایمان والا ہے، وہ بھی جنت. یہی وجہ ہے کہ حضرت امام اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان میں فرماتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جس مچھلی نے نگل لیا، 40 دن اس مچھلی کے شکم میں یونس علیہ السلام رہے. 40 دن کے بعد اللہ کے حکم سے اس مچھلی نے یونس علیہ السلام کو باہر کیا، اگلا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے مچھلی 40 دن تو اپنے شکم میں، اپنے پیٹ میں میرے نبی یونس کو لے کر گھومتی رہی، گردش کرتی رہی. میں تجھ سے راضی ہو گیا، کیا انعام چاہتی ہے؟ مانگ جو چاہتی ہے میں تجھے انعام عطا کروں گا. مچھلی عرض کرتی ہے اے پروردگار عالم، میں نے تیرے نبی یونس کو اپنے شکم میں رکھا اور 40 دن اس کی حفاظت کی. اگر تو انعام دینا چاہتا ہے تو میں یہ انعام چاہتی ہوں کہ جو تیرے آخری پیغمبر، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں جو تو نہر کوثر عطا فرمائے گا، اس نور کوثر میں مجھے ڈال دے تاکہ میں جنتوں کے ساتھ کھیلوں اور ان کا دل لگاؤں. علامہ امام اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مچھلی کو نہر کوثر میں ڈال دیا گیا. ابھی فرماتے ہیں عزیز غور کر، جس مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام 40 دن رہے وہ جنت میں جاتی ہے، تو جس شکم میں نبیوں کا تاجدار 9 مہینے رہا وہ جہنم میں کیسے جا سکتا؟ تو ہمارا تو عقیدہ یہی ہے کہ نبی کے والدین جنت، مگر ان بدبختوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. مگر ان کو محبت کس سے ہے؟ وہ ایک دوسرا پہلو دیکھو کہ کتنا باطل فرقہ ہے اور ان کی تعلیمات اور ان کا طریقہ کتنا گھٹیا قسم کا ہے. نبی کے والدین تو معاذ اللہ جہنم میں جائیں گے، لیکن آئیے یہ اپنے ابا کو کہاں بتا رہا ہے اور کتنا بے قصور ثابت کر رہا ہے، ذرا سنیے. یہ بہت پرانی ویڈیو ہے، ابھی یہ مجھے کلین ویڈیو مل بھی نہیں رہی ہے، نیٹ پہ بہت ڈھونڈ رہا ہوں. یہ بہت پرانی ہے تو دھندلی ہے، لیکن سنیے بہرحال کیا کہا ہے. تاکہ لوگوں کو بتائے. تاریخ پڑھیے،
تاکہ لوگوں کو بتائے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں جا کے جھگڑیے آپ یزید کو جو ہے صحابہ کا درجہ دے دیجیے اٹھاڑو، میں یہ سب نہیں کہہ رہا ہوں. ہمیں کسی سے نہ نفرت ہے نہ کسی سے ہم زیادہ محبت کرتے ہیں. اعتدال کا معاملہ مومن رکھتا ہے. جہاں معلوم ہے ہر مومن سے اس کی اپنی محبت ہے، ٹھیک ہے، ہر برے انسان سے وہ نفرت کرتا ہے، ہر کافر سے اس کی اپنی نفرت ہے، اسی کفر کی بنا پر، اس کی ذات کی بنا پر نہیں. لیکن جس کے بارے میں معلوم ہی نہیں اس کو لعن طعن کرنا، گالیاں دینا، کیا معلوم ہم نے کیا دیکھا یزید کا جو بیچارے گالیاں دے رہے ہیں. لیکن جس کے بارے میں معلوم ہی نہیں اس کو لعن طعن کرنا، گالیاں دینا، کیا معلوم ہم نے کیا دیکھا یزید کا جو بیچارے گالیاں دے رہے ہیں. جبکہ جب ہم مومنوں کے لیے دعا کرتے ہیں، یاد رکھیے ایک اہل سنت والجماعت صحابہ کا جو عقیدہ تھا وہ یہ تھا، ایک انسان کتنا ہی بڑا گناہ زندگی میں کر لے وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا سوائے جب تک کہ کفر اور شرک نہ کرے. تو اگر یزید واقعی میں گناہ گار تھا اور قتل بھی کیا اس نے حسین رضی اللہ عنہ کا، تو بھی اس کو قاتل والی سزا اللہ دیں گا نا. وہ کافر تو نہیں ہوا، وہ مشرک تو نہیں ہوا، اور ہماری دعاؤں سے خارج بھی نہیں ہوا. جب بھی ہم دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات، وہ آ گیا اس کے اندر، والمسلمین والمسلمات، وہ آ گیا اس میں، الاحیاء منهم والاموات، زندہ اور مردہ، وہ بھی آ گیا اس کے اندر. ہم تو دعائیں کر رہے ہیں. یزید کے لیے دعا کر رہے ہیں اور یزید کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس بیچارے کا کیا ایسا دیکھ لیا کہ اس پہ لعن طعن کر رہے ہیں. یعنی یزید کے کارنامے ان کو نہیں معلوم، ان کے ابا یزید نے کیا کیا کارستانیاں کی ان کو پتا نہیں. مسئلہ صرف امام حسین کے قتل تک نہیں ہے، امام حسین کے قتل کا تبصرہ کر رہے. قاتل کی سزا ملے گی نا، مشرک و کافر تو نہیں تھا. کون سا شرک کیا؟ تو بھیا رسول اللہ کے ابا اور رسول اللہ کی والدہ کو تم نے کون سا بت پوجتے ہوئے دیکھ لیا؟ اگر سچے ہو تو ایک روایت ثابت کر دو کہ حضرت بی بی آمنہ نے کبھی بت کی عبادت کی ہو. حضرت عبداللہ، ارے ان کے نام بتا رہے ہیں کہ مومنوں کے نام ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ، آمنہ امان والی، جس کو اللہ نے امان دے دیا ہو. اور یاد رکھیے کہ حضرت بی بی آمنہ اگر مسلمان نہ ہوتی تو کافر سے روایتیں نہیں لی جاتی. ان سے یہ روایتیں ہم قبول نہیں کرتے اہل سنت کہ رسول اللہ کی ولادت کی ساری روایتیں بی بی آمنہ سے آئی. کافر کو اللہ تعالیٰ ایک کرامت نہیں عطا کرتا تو فرماتی ہے جب آقا میرے شکم سے ظاہر ہوئے ایک روشنی ظاہر ہوئی اور اس روشنی میں نے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا. یہ کافروں کو کرامت نہیں دی جاتی. اب معاذ اللہ تمہیں بولتے ہوئے شرم نہیں آتی کہ رسول اللہ کے والدین کو کافر کہتے اور اپنے ابا یزید کو بچانے کے لیے اتنے چھٹپٹا؟ ہم نے کیا دیکھ لیا یزید کا؟ انہوں نے دیکھا ہی نہیں کچھ یزید کا. امام حسین کا قتل کیا جا رہا ہے، انہیں نظر نہیں آیا کہ اس کے پیچھے یزید جیسا بدبخت تھا. پورا خاندان اہل بیت لڑ گیا، لیکن کیا کیا بیچارے یزید؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے انہی کا کوئی ہم نوا ہے اور وہ کہے کہ بھائی کربلا میں یزید تو تھا نہیں تو پھر کیوں گالی بکے، وہ تو سب ابن زیاد نے کیا. اچھا چلو کربلا تو گزر گئی بھائی، جو کرنا تھا ابن زیاد نے کیا. سارے گناہوں کا ٹھکرا جو ہے وہ ابن زیاد پہ اپنے پھوڑ دیا، عمرو ابن سعد پہ پھوڑ دیا. مگر ذرا یہ بھی تو بتاؤ کہ پھر امام حسین کی شہادت کے بعد 61 ہجری میں جو مدینے پہ حملہ کروایا وہ کون تھا؟ مسلم ابن عقبہ کو کمانڈر آف چیف بنا کر تقریباً 1.5 لاکھ کی فوج مدینے میں بھیجی اور اس فوج نے بدبخت نے صحابہ کو قتل کیا، تابعی کو قتل کیا. 10,000 صحابہ اور تابعین شہید کیے گئے. مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے، مسجد نبوی میں گھوڑوں نے پاخانہ اور لید کیا، مسجد میں شراب پیتے تھے. نعوذ باللہ من ذالک. وہ قتل و غارت کا بازار گرم کیا گیا کہ جو مسجد میں نماز پڑھنے آتا ان کو بھی قتل کرتے. مسجد میں بیٹھ کر یہ بدبخت یزید شراب پیا کرتے تھے. اور یہاں تک کہ حافظ ابن کثیر نے جو کو تم خود مانتے ہو البدایہ والنہایہ میں تک اس نے لکھا کہ معاذ اللہ 3 دن تک مدینے کی پاک دامن عورتیں لشکر پر حلال کر دی گئی. اتنی بدکاری کی اس لشکر نے کہ 1 سال بعد 1000 ناجائز بچے پیدا ہوئے. اس کے بعد یہی فوج یزید کی کعبۃ اللہ گئی، کعبہ پر حملہ کیا، کعبۃ اللہ پہ آگ کے گولے برسائے، غلاف کعبہ جلوایا، غلاف کعبہ پر آگ لگی، کعبۃ اللہ جلا، کعبے کا دروازہ جل کر راکھ ہو گیا. یہ سارے کارنامے کرنے والا کروانے والا کون ہے؟ تمہارا باپ یزید ہے. تم نے تاریخ میں یہ نہیں پڑھا. اسٹڈی کہاں سے کی؟ تاریخ پڑھو بیٹا، سب سے پہلے تم پڑھو. اور نہیں پڑھیے تو ہمارے سامنے بیٹھو تو ہم کتابیں لے کے تم کو دکھائے کہ تمہارے ابا حضور یزید کیا کیا کرتے تھے. مگر اس فرقے کا دوگلا پنا دیکھو. یہی وجہ ہے کہ ہمارے اہل سنت کے علماء کہتے ہیں کہ ان کے دلوں میں
نبی، آل نبی، صحابہ اور نبی کے والدین کے لیے عزت و احترام نہیں، یہ ان شخصیتوں کا احترام کرتے ہیں کہ جو نعوذ باللہ ان صحابہ کے رسول کے اہل بیت کے دشمن ہیں۔